وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ شروع ہے. اوپر کی آیات میں بیت اللہ کی دو فائدے، پھر اللہ رب العزت کا لوگوں کو حکم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ بیت اللہ کو صاف رکھے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے اور وہ دعا اللہ نے قبول کی ہے، اور ان کی اثرات اور نتیجے ہم ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہزاروں سال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے اور وہ دعائیں اللہ نے قبول کی ہے، اور ان کی نتیجے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہے، نبیوں کا دادا ہے، نبیوں کا باپ ہے، نبیوں کا دادا ہے، اور اس کے اوپر امتحانات تکالیف آئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکالیف جو آئے ہیں، ابتلائیں جو آئے ہیں، وہ انبیاء پر آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنا اللہ کے قریب نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان پر آئے ہیں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ تکالیف ان پر آتے ہیں. لیکن اللہ ہم سب کو تکالیف سے بچائے، امتحانات سے بچائے. ہم کمزور ہیں، پاس ہونا بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب پر عفو فضل کرے. ابراہیم علیہ السلام جب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر کے جانے لگے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، مشکیزے میں کچھ پانی اور کچھ کھجورے تیلی میں ان کے پاس چھوڑ کر کے اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف جاؤ دعوت و تبلیغ کے لیے. بیوی اس کی پیچھے ہو گئی، آوازیں لگا رہی تھی، اور ابراہیم یہاں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی بندوبست ہے. ابراہیم علیہ السلام مڑ کر کے نہیں دیکھتا ہے. کئی مرتبہ انہوں نے یہ آوازیں پیچھے سے لگائی، ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھ رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ بیٹے اور بیوی کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ لگ جائے. آخر میں بیوی نے کہا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر کے کہا کہ ہاں، اللہ نے کہا کہ اذا لا یضیعنا، جاؤ پھر وہی اللہ ہمیں ضائع بھی نہیں کرے گا. اور اللہ جیسے اس خاتون نے کہا اللہ کی ولیہ ہے، ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ولی مرد ہوتے ہیں، ہم عورتوں کو بھی اللہ کی جو ولیاں ہیں وہ کو بھی مانتے ہیں. پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی ماں ہے. کیا پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کی، ایک لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، پیغمبر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اللہ کی ولی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جب سنیت پہاڑ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب وہ اس موڑ پہ پہنچے اور وہاں سے بیت اللہ نظروں سے اجل رہا تھا کہ اب پھر بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، پھر رخ کر کے ہاتھوں کو اوپر کر کے ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا مانگ لیا جو آج ہمارا سبق ہے. رب اللہ فرماتے ہیں اے محمد رسول اللہ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام
جب فرمانے لگے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، او میرے پروردگار بناؤ اس بلد کو امن والا، یہ جو ابھی شہر نہیں ہے، شہر بننے والا ہے، یہ وادی ہے، اللہ ان کو امن والا شہر بنا دو، اس کو امن والا شہر بنا دو۔ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں بھی ہے، اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے یہاں، یقین یہاں پر دو اور کچھ اور حوالے بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہاں نکرہ ہے، ادھر معرفہ ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے سکونت دے دیا اپنے بیٹے کو من ذریتی بواد، ایسے وادی کے ساتھ غیر ذی زرع، جو سرسبز و شاداب وہاں کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی ہے، لیکن عند بیتک المحرم، لیکن اللہ تیرا عزت کا گھر ہے، یہاں تیرا کیا ہے؟ اللہ میں نے کیوں چھوڑا ہے یہاں، کیوں چھوڑا ہے؟ لیقیم الصلاۃ، کاروبار کے لیے نہیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ کیا کرے؟ نماز کو قائم کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بیت اللہ کی طرف جھکا دو، مائل کرو۔ جہاں پر مومن مسلمان ہوگا تو ہر مومن مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے، دل چاہتا ہے کہ بار بار دیکھو، دل چاہتا ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ایمان سے بتاؤ، ہر ایک کے دل کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ یہ ابراہیم السلام کی دعا ہے، یہ ہے۔ ابھی ہم اپنے اندر پاتے ہیں، ہم اپنے اندر پاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا دلی خواہش ہے، مجھے تو بہت خواہش ہے، ہر مسلمان کو ہوگا۔ یہ ابراہیم السلام کی، اور یہ ابراہیم السلام کی دعا ہے فجعل افئدۃ من الناس، بعض لوگوں میں سے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ بات من نہیں ذکر کرتا تو وہاں مجوسی بھی ہوتے، آتش پرست بھی ہوتے، ستارہ پرست بھی ہوتے، چاند سورج کی پوجا پاٹ والے بھی ہوتے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے، لیکن من لے کر آیا، یعنی اس سے مراد مومن ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف کیا کرو؟ مائل کرو۔ اب ہمارے دل مائل ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے، ابراہیم السلام کی دعا ہے اور ایمان کی، ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے۔ فجعل افئدۃ من الناس، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں تو غیر ذی زرع علاقہ ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے تو ان کو من الثمرات میں، وہ میں سے لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکریہ ادا کریں۔ اللہ ان کو رزق عطا فرما، میرے تو خاص بندوبست نہیں کہ اللہ تو رازق ہے، رزق تو دے دو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا، اور کیا دل پہ کیا حالت ہو گیا، کیسے امتحان تھا، شیخ خوار بچہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے مانگ کر کے، اور اس کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر کے دشت بیباں میں کچھ ایک نہ انسان ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کوئی بندوبست ہے، یعنی انسان کی عقل کو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ مشکیزہ میں کچھ پانی ہے اور کچھ کھجورے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ اور جانے لگے اور دعا کی کہ اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے امن والا بنا دیا ہے۔ امن والا، ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بنا دیا ہے، میں نے بنا دیا ہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، ادھر بھی ہے ورزقہم، یہاں بھی ورزق اہلہ من الثمرات، اللہ رزق دے تو ان کے رہنے والوں کو من الثمرات، میووں میں سے، میووں میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا مانگی رب سے، کس سے؟ رب سے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کہ اللہ اس کو شہر امن والا بنا دے اور ان کو میوہ جات دے دو، رزق دے دو، اللہ تو ہی رازق ہے، رزق کا بندوبست تو کر لے، میں نے تو چھوڑ دیا ہے، سمجھئے۔ اور آج مولوی کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب برکت نہیں ہے تو ہی تعویذ دے دو، مولوی صاحب خود پریشان ہوتا ہے، اور مولوی صاحب برکت کی رزق میں، کاروبار میں ترقی کے لیے کیا دیتا ہے؟ تعویذ دیتا ہے، اور پھر ان سے 5500 روپے لیتا ہے۔ مولوی صاحب کا رزق یہ ہے، مولوی صاحب خود یہ رزق ہے اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے لوٹنے کی کوشش ہے، کس طرح عوام کو لوٹے ہیں، اور اس طرح جو باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دیکھو تعویذ کو نہیں مانتا ہے، قرآن، ہم قرآن لکھتے ہیں یہ نہیں مانتا ہے، مولویوں کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور مولوی ہزار لاکھوں کھربوں مولوی ہو جائے، ابراہیم صاحب کی درجہ
اور اپنے اولاد کے لیے مکے والوں کے لیے رزق کی دعا کر رہے ہیں، کسے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ، اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گل محمد توجہ، اللہ رب العزت سے انہوں نے سوال کیا، اللہ نے جو ان کے اوپر امتحان کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا تجھے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے اولاد کو بھی بنا۔ اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا ان کے لیے میرا یہ عہد نہیں ہوگا، وہ اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ یہ کہا نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا کہ اللہ میرے اولاد میں سے بھی، اولاد کے لیے بھی مانگ لیا۔ اللہ نے فرمایا جو ظالم ہوگا تیرے اولاد میں سے ان کو میں نہیں بناؤں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ دعا تو یاد ہے نا کہ اللہ نے میرے کو منع کیا کہ اللہ کہ میرے امام، ٹھیک ہے تو نے کہا کہ میرے اولاد میں سے بھی، اللہ نے فرمایا جو میرے توحید کو اختیار کرے گا، میرے احکامات کے اوپر پابند رہے گا، اس کو تو ٹھیک ہے امام بناؤں گا، لیکن جو ظالم مشرک ہوگا اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہی ڈر دل میں ہے، اب دعا مانگ رہا ہے رزق کے لیے، دعا مانگ رہا ہے رزق کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ رزق دے اس کے رہنے والوں کو میووں میں سے، من آمن منهم، ان میں سے اللہ جو موقع میں جو مومن ہے ان کو رزق کس کو دے دے؟ مومن ہے، مشرک ہو کافر کے لیے نہیں۔ پہلے تو عام دعا مانگ لینا اولاد کے لیے، امام کے لیے، امامت کے لیے عام دعا مانگی، لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ نہیں، جو ظالم ہوگا میرے ہاتھ اس کو نہیں پہنچے گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں کہ اللہ پھر رد کرے، کہ من آمن وارزق اهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر، اللہ رزق دے دو من، ہر اس شخص کو آمن جس نے ایمان لایا، منهم ان میں سے، بالله او اللہ پر، والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے خلیل تو نے صرف مومنوں کے لیے رزق مانگ لیا، اللہ نے فرمایا جو مکے کے اندر کافر مشرک ہوں گے ان کو بھی رزق دوں گا، ان کو بھی دوں گا، کیونکہ رزق کا کیا ہے؟ یہ عام ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، رابع کافر کو دیتا ہے۔ ابو جہل کافر نہیں تھا، عتبہ شیبہ ابو لہب کافر نہیں تھا، کہاں رہتے تھے؟ رزق دینے والا کو اس کو رزق کون دے رہا تھا؟ اللہ نے فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، تو ابو لہب رسول اللہ کو چچا ہے، عتبہ شیبہ چچا زاد بھائی ہے، سمجھ گئے؟ ابو جہل بھی خاندان میں سے ہے، ان کو کسی نے دیا رزق؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لیا رزق کے لیے، کس کا؟ ایماندار۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا جو بھی کفر کرے فامتعه قلیلا، اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ان کو بھی رزق دے دوں گا، لیکن ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو مجبور کروں گا، کھینچ لوں گا عذاب جہنم کی طرف۔ اور کھینچ لیا اللہ نے ابو لہب کو، کہاں کھینچا؟ جہنم کے عذاب کی طرف۔ ابو جہل خبیث کو کھینچ لیا عذاب کی طرف۔ کیسے؟ ہمارا یقین ہے کیونکہ رسول اللہ کے دشمن تھے، اور رسول اللہ کے جو دشمن ہے اس کے لیے عذاب یقینی ہے، اس کے لیے عذاب وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے واپس ہونے کی۔ یہ دعا تو قبول ہوگی۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اوپر بیان، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ جو کھجور اور پانی کم ہونے لگا، اب خوف ہو گیا کہ میں کیا کھاؤں گی، اور بچہ بھی پیاسا رہے گا، اپنے بچے کو دودھ دیتے اور پھر اس کی حالت کو دیکھتے، اپنی حالت کو دیکھتے، ادھر پانی بھی کم ختم ہونے کے قریب، کھجور بھی ختم ہونے کے قریب، اب ادھر ادھر دیکھ کر کے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، اور چڑھ کر کے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی انسان بھی نہیں، کھانے پینے کی کوئی بندوبست ہو جائے یا ادھر رہ جائے ہمارے ساتھ، اور کوئی ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اکیلی ہے بھی جنگل، دیہاتی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ اللہ اکبر، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کچھ نہ دکھائی نہیں دی، اپنے بیٹے کو دیکھا، زمزم کے جو مقام ہے یہاں پر بیٹا سنائے سام کو لٹایا ہے، اور پھر وہ پہاڑ صفا مروہ پہاڑ کی طرف چلنے لگی، اور صفا سے جب نیچے اترے مروہ تک جا رہے تھے، یہ بیچ میں جب اپنے کپڑوں کو کچھ سمیٹ کر کے اور دوڑنے لگی، تیزی کے ساتھ چلنے لگی، جب چلنے لگی وہاں پہنچ کر کے پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس طرح اما ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، کتنے چکر لگائے؟ اور اللہ نے وہی 7 چکر کو آج تک تمام امت محمد رسول اللہ پر سنت قرار دیا۔ یہ اس اما ہاجرہ کی سنت ہے، اما ہاجرہ کے ابھی حاجی جاتے ہیں نا، دوڑتے ہیں، اللہ اکبر، یہ یادگار ہے اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ یہ ہے اللہ کی ولیہ، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ اور پہاڑ سب مروہ پہاڑی پر جب پہنچ گئے، یا ایک بات روکتا ہوں، بیت اللہ پر چکر لگاتے ہیں،
ایک چکر جیسے شروع سے ادھر سے حج شروع طواف شروع کیا، یہاں آ کر کے ایک چکر ہو گیا، پھر دوبارہ دوسرا چکر ہو گیا. لیکن صفا سے جب جائے گی مروہ پر، مروہ سے صفا پر یہ 2 چکر ہیں. کتنے چکر شمار ہوں گے؟ 7 چکر ہے. مروہ پر پہنچ کر کے وہاں آواز سن لی، اپنے آپ سے کہنے لگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، خاموش خاموش. جب دیکھا تو ایک بندہ دکھائی دیا اسماعیل علیہ السلام کو جہاں چھوڑا تھا وہاں پر، اور جلدی آئے. تو وہاں بخاری شریف کی روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ ایڑیاں مار دی، اور دوسری روایت ہے کہ پر مار دیا. وہی ایک اسی حدیث میں اندر، اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا، زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا، اور وہاں پینے لگے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حضرت رضی اللہ تعالیٰ اسماعیل السلام کی ماں اس اپنی مشک کو بھرنے لگی. پھر اس طرح یہ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. جب جاری ہو گیا، اما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر یہ اس طرح چھلک بڑھ کر کے نہیں کرتے تو یہ بہنے والا ہوتا، یہ بہنے والا ہوتا. اچھا، اس کے بعد پھر اوپر سے پرندے گھومتے تھے. پھر ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ تھا. اس جرہم قبیلے والوں نے کہا کہ یہ پرندے ادھر گھوم رہے ہیں، شاید پانی ہے. لوگوں نے کہا ادھر پانی نہیں. کہا کہ تم جاؤ، پرندے جہاں گھومتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے. دیہات والے لوگ تجربہ کار ہیں، اور جب آ کر کے دیکھا تو واقعی چشمہ ٹوٹ کر کے نکلا ہے. اور پھر وہ جرہم قبیلے والے آئے اور اما حاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں پہ سکونت اختیار کر سکتے. کہاں اختیار کر سکتے ہو، لیکن پانی کا قبضہ میرا ہوگا. کیا پانی کا قبضہ میرا ہوگا. تو اس میں پھر وہاں جرہم، سب سے پہلے مکہ میں جرہم قبیلہ آباد ہوا ہے. کون سا قبیلہ؟ جرہم قبیلہ. یہ اصل عرب ہے، اصل عرب یہی ہے، جرہم قبیلہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ابھی تک بیت اللہ نہیں، صرف زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے. اسماعیل السلام چھوٹے تھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، جرہم قبیلے کے اندر اسماعیل السلام کی ماں رہنے لگے. اسماعیل السلام کچھ بڑے ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام آتے رہتے تھے خبر گیری کے لیے. کبھی سال میں ایک، کبھی 2 سال کے بعد آتے تھے خبر گیری کے لیے، اور پھر واپس تشریف لے کے جاتے تھے ملک شام کی طرف. اور پھر اس کے کیا ہوا آگے انشاءاللہ سبق جو ہے وہ ہفتے کے دن یہاں یاد رکھنا، پھر آگے ہفتے کے دن شروع کریں. الحمدللہ.